بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی ملک میں ایک بہت نیک اور سیدھی سادی بڑھیا رہتی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جس کا نام منو تھا۔ وہ بہت ہی اچھا اور فرما بردار بچہ تھا اور وہ اپنی اس دادی کے پاس رہا کرتا تھا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ بہت علاج و معالجہ کروایا لیکن کچھ فائدہ ہی نہ ہوا۔ آخر کار وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ بڑھیا بیچاری پر تو غم کے پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے۔ وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ایک جو کہ دور دراز رشتہ دار رہتا تھا اس کو خط لکھا اور اپنی حالت اور اس کی موت کی خبر بھیجی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا، ایک مسافر آیا اور اس نے بڑھیا کے پاس آیا اور بولا، دادی اماں، میں بہت دور سے آیا ہوں، تھک کر چور ہو چکا ہوں، اوپر سے رات بھی ہونے کو ہے۔ اگر اجازت دو تو یہ رات میں آپ کے ساتھ ٹہر جاؤں۔ بڑھیا بولی، آ جاؤ بیٹا، کیا حرج ہے، راحتی تو ہے، رہنا ہے، کون سا گھر اٹھا کر لے جاؤ گے؟ ویسے تم کہاں سے آئے ہو؟ اس مسافر نے جواب دیا، میں کسی دوسری دنیا سے آ رہا ہوں۔ دادی اماں سرسری طور پر دوسری دنیا سے مراد مسافر کے لمبے سفر کی تھی، لیکن بڑھیا بیچاری جو کہ بہت ہی سادی تھی اور اس کے دل و دماغ پر بیٹے کی موت کا اثر تھا، اس لیے وہ غور سے اس مسافر کو دیکھنے لگی، کیونکہ اپنے دل کو سمجھانے کے لیے وہ بھی اکثر یہی کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا اب دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ مسافر کی زبان سے دوسری دنیا کا نام سن کر فوراً اسے اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آ گئی اور ایک سرد آہ بھری اور بولی، بیٹا، کیا تم سچ مچ دوسری دنیا سے آ رہے ہو؟ میرا بیٹا بھی پچھلے مہینے اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ بھی دوسری دنیا میں چلا گیا ہے۔ وہ بھی تم سے کبھی ملا ہے؟ مسافر جو کہ نہایت چلاک تھا، وہ بڑھیا کی سادگی کو بھانپ گیا اور بولا، وہ آپ کا بیٹا ہے؟ دادی اماں، میں تو اسے بہت اچھی سے جانتا ہوں، میں اور منا وہ ایک ہی کوٹھری میں رہتے ہیں، وہ تو بہت ہی اچھا لڑکا ہے۔ اور بڑھیا مسافر کے اور بھی قریب آ کر بیٹھ گئی اور حسرت بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، بیٹا، تم واقعی مننے کو جانتے ہو؟ کیا تم میری اس کے ساتھ ملاقات کروا سکتے ہو؟ وہ رات ایک عجیب کیفیت میں گزری۔ بڑھیا مسافر کی باتوں میں یوں کھو گئی جیسے اسے اپنی دنیا میں امید کی ایک کرن مل گئی ہو۔ مسافر نے اسے تسلی دی اور یہ تسلی بھی جھوٹی تھی۔ وہ فضلو کو جانتا تھا کہ وہ دوسری دنیا میں بالکل خیریت سے ہے۔ اس کا اصل نام فضلو تھا، جبکہ اس کی دادی اماں اس کو منا کہہ کر پکارتی تھی۔ بڑھیا نے خوش ہو کر مسافر سے کہا، بیٹا، اگر تم واقعی ہی مننے کو جانتے ہو تو کیا تم میری اس کے ساتھ ملاقات کروا سکتے ہو؟ مسافر جو پہلے ہی بڑھیا کی سادگی کو بھانپ چکا تھا، ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر مکاری سے بولا، دادی اماں، میں تو تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوں گی۔ وہاں کا رستہ آسان نہیں ہے اور فضلو کی دنیا میں جانے کے لیے خاص سامان چاہیے ہوتا ہے۔ بڑھیا کی آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ کیا چاہیے بیٹا؟ جو میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے دوں گی۔ مسافر نے مسکرا کر کہا، بس چند چیزیں، تھوڑے سے سونے کے سکے، کچھ چاندی اور ایک چمکدار لباس، تاکہ وہاں پہنچ کر پہچانے جا سکوں۔ بڑھیا نے فوراً اپنے گھر میں رکھی اپنی ساری قیمتی چیزیں نکال لی۔ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ اس نے مسافر کے حوالے کر دیا۔ مسافر نے سب لے لیا اور بولا، دادی اماں، اب تمہیں بس صبر کرنا ہوگا، میں کل رات واپس آؤں گا اور تمہیں مننے سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ بڑھیا خوشی سے جھوم اٹھی اور اسے یوں لگا جیسے اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہوں۔ اگلی رات بڑھیا بے چینی سے دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ وہ امید کر رہی تھی مسافر آئے گا
اور اسے فضلو سے ملوانے کے لیے لے جائے گا۔ وقت گزرتا گیا، چاند آسمان پر چمکنے لگا، لیکن مسافر نہ آیا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ وہی مسافر سامنے کھڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں چمکدار پتھر تھا۔ دادی اماں، یہ دیکھو، یہ فضلو نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ وہ تمہیں یاد کرتا ہے، لیکن فی الحال تم اس سے مل نہیں سکتی۔ یہ پتھر جادوئی ہے، اسے دیکھو تو تمہیں فضلو کا چہرہ نظر آئے گا۔ بڑھیا نے کانپتے ہاتھوں سے پتھر لیا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس میں کچھ دھندلا سا عکس دکھائی دیا اور بڑھیا نے یقین کر لیا کہ وہ فضلو ہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی سے آنسو بہنے لگے۔ مسافر نے کہا، اب میں چلتا ہوں دادی اماں، اگر تمہیں دوبارہ فضلو سے بات کرنی ہو تو میرے لیے مزید کچھ تحفے رکھنا۔ بڑھیا نے سر ہلا دیا، وہ پوری طرح سے مسافر کی باتوں پر یقین کر چکی تھی۔ اسی طرح کئی دن گزر گئے اور مسافر بار بار آتا رہا۔ ہر بار وہ بڑھیا سے مزید چیزیں لیتا اور بدلے میں کوئی نہ کوئی جھوٹا قصہ سناتا۔ بڑھیا خوشی خوشی سب کچھ کہہ دیتی اور دے دیتی۔ ایک دن گاؤں کے چند لوگوں کو شک ہوا کہ یہ مسافر شاید کوئی دھوکے باز ہے۔ انہوں نے بڑھیا سے پوچھا، اماں، تم ہر بار اس اجنبی کو قیمتی چیزیں کیوں دیتی ہو؟ بڑھیا نے معصومیت سے جواب دیا، وہ مجھے میرے بیٹے منّے سے ملوانے جا رہا ہے، وہ دوسری دنیا سے آتا ہے۔ یہ سن کر تو گاؤں والے حیران رہ گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ بڑھیا کو دھوکہ دے رہا ہے۔ انہوں نے مسافر کی طاق میں رہنا شروع کر دیا۔ اگلی رات جب مسافر آیا اور بڑھیا سے مزید سونا مانگا تو گاؤں والوں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، انہوں نے مسافر کو گھیر لیا۔ مسافر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن پھر پکڑا گیا۔ جب اس سے سختی سے پوچھا گیا تو اس نے اعتراف کر لیا کہ وہ صرف بڑھیا کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ بڑھیا یہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ بڑھیا کی تو جیسے ایک پل میں دنیا ہی بکھر گئی ہو۔ وہ جو خواب دیکھ رہی تھی وہ سب جھوٹ تھا۔ گاؤں کے لوگ مسافر کو پکڑ کر پنچایت لے گئے۔ تم نے ایک معصوم بڑھیا کو دھوکہ دیا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، سردار نے غصے سے کہا۔ بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ساتھ ہی اس نے ایک بڑی بات سیکھ لی تھی، کبھی بھی کسی پر بغیر تحقیق کے کبھی بھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جذبات میں بہہ کر دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کو سزا کے طور پر گاؤں سے نکال دیا گیا، لیکن مسافر نے جاتے ہوئے